السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ لگتا یہ ہے کہ سانحہ گل پلازا ختم تو ہو گیا ہے، لیکن اب تک اس کے جو پرنٹس ہیں وہ ابھی بھی پاکستان کی سیاست، خاص طور پر سندھ کی سیاست کے اوپر نظر آ رہے ہیں، جہاں ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی اس انسیڈنٹ کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے انکوائری رپورٹ سامنے آئی جو کہ کمشنر لیول کے اوپر ترتیب دی گئی تھی، لیکن اس انکوائری رپورٹ کے بارے میں خبریں یہ ہیں کہ خود جس کیبنٹ کے سامنے یہ رکھا گیا، جس کمیٹی کے سامنے یہ رکھا گیا، وہ اراکین ہی اس سے سیٹسفائی نہیں ہو سکی، لیکن یہ اندرون خانہ خبریں سامنے آئی ہیں۔ اس کے اوپر آفیشلی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس طریقے سے کومنٹ نہیں کیا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے ایک جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا، اور اس کے بعد گورنر سندھ کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ اور اب شاید لگتا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے جو کچھ بھی کہے، لیکن ایک دباؤ ضرور موجود ہے، اور آج شرجیل میمن صاحب کی طرف سے، جو کہ صوبائی وزیر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں، انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، لیکن ہم صرف عوام کا دباؤ قبول کریں گے، اور اگر اس رپورٹ کو نہیں بھی قبول کیا گیا ہے تو ایک جوڈیشل کمیشن کی انکوائری ہم ترتیب دینے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا گیا ہے، اور حاضر سروس جج کو اس جوڈیشل کمیشن کا سربراہ لگانے کی درخواست کی گئی ہے۔ اب جو بھی ہو، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاق میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بہت زیادہ خوش نظر نہیں آتی ہے۔ ایک طرف این ایف سی کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف نئے صوبوں کو بنانے کی بات ہو رہی ہے، جس پر پیپلز پارٹی کی ریزرویشن ہے سندھ کی حد تک، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلدیاتی قوانین میں بھی ترامیم کی جائیں گی، جو کہ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے، اور اس پر بھی پیپلز پارٹی نالا ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں اب یکجا ہو چکی ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پسند نہیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ایسے میں گل پلازا کا واقعہ اور پھر جوڈیشل کمیشن کی انکوائری اس پہ مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ اسی پوری صورتحال کے اوپر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں میرے ساتھ ہے پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری صاحبہ۔ شازیہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ بہت سی چیزیں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، میں گل پلازا کے اوپر تھوڑا آگے جا کر بات کرتی ہوں، لیکن انیشیلی یہ فرمائیے گا کہ نئی ترامیم کی بات ہو رہی ہے، اور پھر وفاق اور پیپلز پارٹی میں کچھ ڈسٹنس بھی پیدا ہو رہا ہے۔ نئے صوبوں کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید کنسنسس ہو جائے، لیکن بلدیاتی قوانین ہو یا پھر این ایف سی ہو، پھر ووٹرز کی ایج ہو، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی خاص خوش نہیں ہوگی مسلم لیگ نون کے ڈیسیجن سے۔ آپ کی اس پہ کیا رائے؟ دیکھیں، اگر آپ کسی بھی نئی ترمیم کے حوالے سے پوچھیں گی ثنا، میں نے پہلے بھی متعدد بار جب اس سے قبل جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں، تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ جب تک وفاقی حکومت ہمیں اعتماد میں نہیں لے گی، تب تک کیا سرائیوں پر پاکستان پیپلز پارٹی بات نہیں کر سکتی۔ اور اب بھی جو نئی آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے یا جو باتیں گردش کر رہی ہیں، اس کے اوپر میں اس وقت تک کوئی حتمی بات نہیں کر پاؤں گی جب تک کہ ہم اس طرح کے کسی پروپوزل کو خود نہ دیکھیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جب آئینی ترمیم ہوئی تو اس سے قبل گو کہ کچھ وقت دیا گیا تھا اس پہ ڈسکشن کا، لیکن جیسے ہی ہمیں اعتماد میں لیا گیا تھا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، تو فوری طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ کون سی سجیشنز ہیں یا ریکمنڈیشنز حکومت کی طرف سے آئی ہیں بحیثیت پروپوزل، اور اس پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ میٹنگ کر کے اور ان پر سحر حاصل جو ڈسکشن ہے وہ کرے گی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں۔ 2 روزہ وہ اجلاس ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے پیپلز پارٹی نے کام کیا، اور پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے پاکستان میں جس نے اس طرح کی ایکسرسائز کی۔ گو کہ اور بھی دیگر جماعتیں ہیں، سب کو موقع ہے کہ وہ اپنے اپنے میکنزمز، اپنے فورمز کو استعمال کریں، اور میں اس پر اپنی رائے نہیں دینا چاہتی، لیکن پیپلز پارٹی نے جمہوری طریقے سے جو سپیس ہمیں ملی، جو ٹائم ہمیں ملا، ہم نے اس کے اندر اس پر ڈسکشن کیا اور اپنا ویو پوائنٹ دیا، اور جن چیزوں سے ہم اگری نہیں کرتے تھے ہم نے اسے سرہن کہا کہ ہم اگری نہیں کرتے، اور جن پر ہم اگری کرتے تھے جو کہ ہماری بھی منشور کا حصہ تھی، چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھی، اس پر ہم نے بالکل سپورٹ کیا، اور ہم نے آگے ایک سٹیپ لیا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جو صوبوں کی برابر نمائندگی کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انشور کرایا۔ اب آگے
بھی اگر کوئی نئی ترمیم کا پروپوزل ہے اور اس پر بات کوئی کر رہا ہے تو اس کا کوئی بھی متن یا ڈرافٹ ہمارے سامنے نہیں ہے اس وقت. اس کے حوالے سے کسی بھی ٹاپک پر یا ایشو پر بات کرنا میں سمجھتی ہوں کہ وہ ڈسٹریکشن ہی ہوگا, کیونکہ بہت سارے اور معاملات ہیں ملک کے اندر جس پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں ضرور اپنی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن صوبوں کے حوالے سے ضرور دینا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ ایک ایسی بحث ہے جس میں بار بار ڈالا جاتا ہے لوگوں کو اور بار بار کئی مرتبہ جو ہے وہ کنسرنز کو پیدا کیا جاتا ہے, کئی لوگوں کے سینٹیمنٹس کو مجروح کیا جاتا ہے, پاکستان کے آئین کے ساتھ ایک نئے ایڈونچر کرنے کی ایک جو ہے وہ اس کا عندیہ دیا جاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے فیڈریشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اس وقت پروونشل اٹانومی ہے اس کو آپ نہ چھیڑیں بلکہ اور مضبوط کریں صوبوں کو. صوبوں کی تعداد کسی کی خواہش کے مطابق نہیں بڑھ سکتی, ضرورت کے مطابق ہوتی ہے اور وہ ضرورت ایڈمنسٹریٹو ہوتی ہے اور اس کو بھی آپ کو ایک صوبائی اسمبلی جہاں کا یہ موضوع ہے ادھر ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اس وقت ہمارے پاس صرف ایک ہی پروپوزل ہے صوبے کے حوالے سے اور وہ ہے جنوبی پنجاب کا وسیب کے علاقے کا, اور اس کی وجوہات کی روشنی میں یہ پروپوزل پنجاب اسمبلی میں آیا, پاس ہوا, یہ پروپوزل نیشنل اسمبلی میں آیا, انڈورس ہوا اور سینٹ سے بھی ہوا. تو اس سے زیادہ بحث میرا خیال ہے کرنی صرف معاملات کو پیچیدہ کرنے کے مترادف ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات اس لیے بھی ایسے معاملات اٹھائے جاتے ہیں تاکہ جو ایشوز بہت امپورٹنٹ ہیں, جو نیشنل اٹینشن مانگتے ہیں, اس سے ہماری جو توجہ ہے وہ دوسری جانب راغب کرائی جائے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں اگین ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف کہ جب تک کوئی چیز ہمارے پاس سامنے نہ آئے اس پر بات کرنا, بیان دینا, اور پھر بعد میں ہمیں اسی بیان سے ہٹ جائیں گے اگر کیونکہ ہمارے پاس اگر کوئی اور چیز آئے گی تب ہم اپنا دوسرا بیان دیں گے. تو اس لیے اس پر ایک اسٹیٹڈ پوزیشن دینی ضروری تھی. جہاں تک پچھلے دنوں کچھ کراچی کے حوالے سے بات کی جس کی میں نے مذمت بھی کی تھی ایک اور ٹیلی ویژن شو کے اندر, آج میں پھر اس طرح کے کسی بھی پروپوزل کی مذمت کروں گی جہاں پر آپ یہ کہیں کہ کسی بھی صوبے کا ایک شہر آپ وفاق کے قبضے میں دے دیں. یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, غیر اخلاقی ہے, اور جو بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی سیاسی چورن بیچنے کے لیے کرتے ہیں, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. یہ بتائیے گا کہ آج شجیل میمن صاحب نے بھی ایک بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی اور جہاں آپ نے بلدیاتی سسٹم اور قوانین کا حوالہ دیا ہے, تو جو سانحہ گل پلازا ہے اسی کے بعد یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ آیا بلدیاتی قوانین کو دوبارہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. خود مصطفیٰ کمال صاحب اور کئی شخصیات نے یہاں تک کہہ دیا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو شجیل میمن صاحب کی پریس بریفنگ کی اناؤنسمنٹ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی درخواست ہم کرنے جا رہے ہیں, تو جو انکوائری رپورٹ تھی وہ آخر مطمئن کیوں نہیں کر سکی تمام لوگوں کو جو کہ اس رپورٹ کو ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو سندھ حکومت نے اس وقت تک کوششیں کی ہیں بے شک تکلیف دہ واقعہ ہے, انکوائری بھی اس کے اوپر مکمل ہو چکی ہے, رپورٹ بھی سندھ حکومت جو ہے وہ اس پر میٹنگ کر چکی ہے, اپنے طور ساری چیزیں دیکھ چکی ہے, اور پہلے بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے گی تو وہ جوڈیشل انکوائری بھی کرائیں گے, اور اسی طرف سندھ حکومت گئی ہے اب کہ جی کوئی نیوٹرل آپ انکوائری کریں. اس میں مزید انکوائری کی ضرورت ہے. جو انیشل ان کی رپورٹ اور انکوائری ہوئی ہے اس پر سندھ حکومت نے سر جوڑ کر وہ بیٹھی ہے اور اب وہ سمجھتی ہے کہ اس پر مزید پروب کی ضرورت ہے, اور اس مزید پروب کے لیے انہوں نے یہ آج ہی یہ بات کی ہے کہ جی جوڈیشل انکوائری ہو, اور اس انکوائری کی جو سربراہی ہے وہ ہائی کورٹ کے ایک آنریبل جج سے کرائی جائے. غالباً یہی اناؤنسمنٹ آج ہوئی ہے سندھ حکومت کی طرف سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں کہیں بھی سندھ حکومت نہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہی ہے, نہ ذمہ داری کو آئیڈینٹیفائی جو اس میں رسپانسبلٹی کس کی تھی کس نے نہیں نبھائی اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے, نہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹ رہی ہے, اور نہ ٹرانسپیرنسی سے پیچھے ہٹ رہی ہے. تو آج یہ ایک ہمارے لیے بھی ایک ایسا لمحہ ہے, لمحہ فکریہ, کہ جہاں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں گنجائش ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی. اور یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے, سندھ کے اندر
ایک بڑے پیمانے پہ اس طرح کا اب سندھ حکومت نے اپنا ایک کام شروع کر دیا. اور پاکستان کے اندر جہاں جہاں اس طرح کی آگ عمارتوں میں لگ رہی ہے، اب میں اگلے دن ہی دیکھ رہی تھی کہ پنجاب کے اندر 400-500 بلڈنگز کا آیا ہے کہ وہاں پر بھی وہ ہیلدی نہیں ہے، ان پر آبجیکشن لگا ہے. اسی طرح سندھ کے اندر یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ ساری بلڈنگز جو ہے اس کی انسپیکشن شروع ہو گئی ہے. کئی بلڈنگز کو نوٹسز مل گئے ہیں، کئی بلڈنگز کی فزیکل انسپیکشن ختم ہو گئی ہے. اور ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو باقاعدہ ایک منظم جو ہے نا وہ ادارے کے طور پر کھڑا کیا جائے، تاکہ اس طرح کے خدا نخواستہ آگے آنے والے سانحات کے ساتھ بہتر طریقے سے نپٹا جائے. تو دیکھیں ایسے لمحات سے بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے بھی ہیں، اور جہاں جہاں کوتاہی ہے، اگر ارسپانسبلٹی ہے آن دا پارٹ آف اینی پرسن جو گورنمنٹ کا حصہ ہے، اس پر بالکل کارروائی ہوگی. تھوڑا سا میں پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ اب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بتائیے گا کہ 8 فروری کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسی سچویشن میں جب ملک بھی اس وقت بڑے کرٹیکل فیز سے گزر رہا ہے، ٹیررزم اس وقت 2 صوبوں کو افیکٹ کر رہا ہے، فائنینشلی ہم کوئی بہت سٹیبلٹی کی طرف ابھی تک نہیں جا سکے ہیں، ابھی بھی اسٹرگلنگ فیز میں ہیں، ایسی سچویشن میں ایک ملک گیر سطح کا احتجاج کرنا کس حد تک مناسب آپ کو لگ رہا ہے؟ بہت شکریہ. یہ والا سوال بھی سنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پر بھی آپ نے بات شروع کی. دیکھیے الیکشن اس ملک کے اندر جو مختلف اوقات میں ہوئے ہیں، اس پر تو پیپلز پارٹی کا بھی بہت اعتراض رہا ہے. 2018 میں بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا. اس سے قبل بھی جو الیکشن تھا، پیپلز پارٹی نے ریزرویشنز کا اظہار کیا. باوجود ریزرویشنز کے پیپلز پارٹی نے پاکستان کے نظام کی تسلسل کی خاطر، ملک میں جمہوریت کی خاطر، پارلیمنٹ کی بالادستی کے خاطر جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیو رول ادا کیا ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ 2013 کے جب صدر صاحب نے خطاب کیا تھا، اس وقت بھی صدر آصف علی زرداری صاحب تھے جو خطاب کر رہے تھے الیکشن کے بعد. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے بڑے ہیوی ہاتھ سے چیزوں کو ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے ملک کے لیے آگے بڑھنا ہے، ملک کے اندر جو مسائل ہیں اس کو مل کر حل کرنا ہے. تو یہی سوچ پیپلز پارٹی کی آج بھی ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنی ایک ضد اور اپنی انا سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ہاں، الیکشن کے اندر ہمارا بھی اس طرح کا اعتماد نہیں ہے. 2018 کے الیکشنز میں جس طریقے سے پوری ایک پلیٹ سجا کے دے دی گئی کسی ایک جماعت کو، اس سے قبل بھی جو ہوا، کہیں میجک انک سے جو ہے وہ کھلواڑ ہوا، کہیں RTS سسٹم سے ہوا، بہت کچھ ہوا. اس پر تفصیل پہ بات کریں گے تو پروگرام پہ اتنا ٹائم نہیں ہوگا. اور میرے پاس تو ایسے بھی لوگوں کے بیانات ہیں جو مجھے آ کے لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں تو باقاعدہ کہا گیا تھا جب پولنگ بوتھ میں ہم جا رہے تھے کہ کس سمبل پہ جا کے ٹھپا لگاؤ. تو مطلب اگر آپ شفافیت کی 2018 کے الیکشنز کی بھی بات کریں تو وہ جتنا شفاف تھا وہ ہم سب جانتے ہیں. اسے بھی بدقسمتی سے ہمیں اسی لیے ایکسیپٹ کرنا پڑا کہ ہمیں پاکستان کا انٹرسٹ جو تھا وہ ہمارے لیے اولین تھا. تو اس لیے میں 2024 میں بھی بہت سارے واقعات پیش آئے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنی انا کبھی ملک کے آگے نہیں لانی چاہیے. یہ جماعت PTI جو ہے، یہ جب سے آپ کو پتا ہے کہ پہلے تو ان کو حکومت مل گئی جو ان کی خواہش تھی، جس طریقے سے انہیں حکومت دے دی گئی، ان کو سلیکٹ کر لیا گیا، ان کے لوگوں کو سلیکٹ کر لیا گیا، راتوں رات ان کی جماعت جو ہے وہ اس میں اتنے لوگ بھر دیے گئے اور اتنے لوگ جو ہے اتنی سیٹیں مل گئی کہ ان کو خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم اتنی سیٹیں لے چکے ہیں، ہم اتنے ہمارے ممبرز اسمبلی میں آ گئے. تو وہ سب کچھ ان کو سجا کر تشتری میں دے دیا گیا، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس وقت کے فارمر جو پرائم منسٹر ہیں ان کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کا خطاب دیا، اور اس پہ خود بھی انہوں نے تالیاں بجائیں. آپ کو پتا ہے کہ ان کو بعد میں سمجھ آیا کہ یہ کیا ٹرم ہے جس سے ان کو نوازا جا رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے بڑی شروعات سے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونے چاہیے، لیکن وہ ڈائلاگ ہو نہیں سکے فائنلی. اب آپ کے خیال میں یہ بات درست ہے کہ اب جو مذاکرات کی ایک ہوپ تھی وہ تقریباً ختم ہی ہو چکی ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان؟
देखिए, जहां तक डायलॉग की बात है या रेकन्सिलिएशन की बात है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो बहुत शुरू से यही सोच है। तो अगर पीटीआई सच्चे दिल से डायलॉग की सोच और नियत रख के टेबल पे बैठेगी, लेकिन जरूरत इस अमल की है कि वो सच्ची नियत, खुली सोच, पॉजिटिव सोच के साथ डायलॉग के लिए बैठे। ये नहीं है कि भाई किसी को चोर, किसी को डाकू, सारे चोर डाकू होते हैं जब वो किसी और जमात पे बैठे होते हैं, लेकिन वही चोर डाकू नाम से जिनको चोर डाकू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, जब वो उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो वो लॉन्ड्री में धुल जाते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं। उनसे अच्छा कोई नहीं होता, उनसे शरीफ कोई नहीं होता, उनसे नेक कोई नहीं होता। तो मेरा ख्याल है ये जो इनका तरीका है ये बहुत गलत है। आप किसी को गाली दें, उसको जलील करें, जो कि एक मैं समझती हूँ कि बतौर मुसलमान भी ये बात गलत है, क्योंकि अल्लाह ही आपको इज्जत देता है, अल्लाह ही आपसे आपकी इज्जत की हिफाजत करता है, देता है, लेता है, ये तो एक निजाम है। लेकिन आप किसी को अलकाब से पुकारें, जिस शख्स को आप बुरे बुरे अल्फाज से, अलकाब से पुकारते थे, आज आपके लिए वो इतना काबिल एहतराम है कि आपने उसको अपनी जमात को का लीडर बना दिया है कौमी असेंबली में, और आज अपोजिशन लीडर वो शख्स है जो आपकी जमात से नहीं है, और आपका लीडर उनको सुबह शाम, सुबह शाम उनको उनकी बेइज्जती करता था सरेआम, उनको इंसल्ट करता था सरेआम, उनकी मिमिक्री करता था बाकायदा सरेआम। तो वही है ना, वतइज्जु मन तशाओ वतजिल्लु मन तशाओ। तो अगर पीटीआई को आज भी होश के नाखून नहीं आए इस तमाम सूरत हाल के अंदर भी, तो कब आएंगे ये मैं भी नहीं जानती, और मेरा ख्याल है आप भी नहीं जानती। मेरा मशवरा ही हो सकता है कि आप डायलॉग की तरफ जाएं, बैठे और सच्ची नीयत से बैठे, शक व शुबा छोड़ दें, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात करें, कलेक्टिवली काम करें। इस हुकूमत को सही ऑपोजिशन चाहिए। आप अगर ऑपोजिशन नहीं करेंगे नेशनल असेंबली में और सिर्फ एक ही रट लगाएंगे, एक ही कैदी की आप फिक्र करेंगे, और भी बहुत कैदी हैं पाकिस्तान में, जाए उन कैदियों पे भी बात करें, सिर्फ एक कैदी के आराम और आसाइश के पीछे पड़े हुए जो उसको मिला हुआ है। सो मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा पीटीआई जो है वो इस वक्त अब उसकी प्लानिंग बहुत गलत है। मुझे तो ये नहीं पता उनकी प्लानिंग करता कौन है, क्योंकि उनके अंदर इतने धड़े बन चुके हैं कि अब कौन से धड़े से क्या बात की जाए, कौन सा धड़ा किसका हामी है, ये भी पता नहीं चलता। तो टूट फूट का शिकार है ये जमात, लेकिन टूट फूट से पहले इंतशार तो यही प्रमोट करते थे, नफरत यही प्रमोट कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और यही बड़ी अफसोसनाक एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, वो कि मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन इनके जो तमाम तर एक्स अकाउंट्स हैं या दीगर सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वो उन लोगों से मिलते जुलते हैं, या उनकी कंटेंट उन लोगों की कंटेंट से मिलती है जो पाकिस्तान के दुश्मन है। तो अगर आप पाकिस्तान के दुश्मनों को मजबूत करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। हम पाकिस्तान का दिफा करेंगे, हम पाकिस्तान के मसाइल पर बात करेंगे, उस पर काम करेंगे। आपको दावत देते हैं कि आए, बैठे, मिलकर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहबा, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। यकीनन पीपल्स पार्टी ने तो बातचीत, डायलॉग का हमेशा जिक्र किया है, लेकिन बाकी जो दोनों फरीक हैं वो शायद बातचीत के लिए कोई बहुत ख़्वाह नज़र नहीं आते हैं, तसादुम की सियासत की तरफ यकीनन जा रहे हैं। लेकिन किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के हवाले से तैयार है, एक मुख्तसर वक्फे के बाद उन्हीं से जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 8 फरवरी की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, हालात यकसर बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो तंजीमी सरगर्मियाँ हैं वो बड़ी तेज़ कर दी हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं और मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत भी बड़ी खामोशी के साथ इंतज़ार कर रही है कि आखिर 8 फरवरी तक हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। लेकिन ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि फ़ासला कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो सियासी कमेटी है उससे भी उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ने अलहदगी इख्तियार की, और वो ये समझते हैं कि जो लोग ऐवानों में मौजूद हैं उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। लेकिन किस हद तक इस पूरे मंजरनामे में एक तरफ आफरीदी साहब के ऊपर बहैसियत खैबर पख्तूनख्वा के CM दबाव बड़ी हद तक बढ़ता जा रहा है, सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के नाम के ऊपर, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अडियाला के बाहर भी लोगों के जो एहतजाज की फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ती नज़र आ रही है। खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश थी, उस तशवीश का भी जवाब ऑफिशियली तो दिया गया है हुकूमत की तरफ से, लेकिन एक दिन पहले तक इस बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ बात की जा रही थी और आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आई। कल तक यही नहीं माना जा रहा था कि बानी चेयरमैन PTI को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन आज कम अज़ कम मान लिया गया है। इस पूरे सिनेरियो में लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ दावे कर रही है उनको गौर से सुनने की ज़रूरत है कि आया उनमें सदाकत कितनी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ दुरुस्त भी साबित होती हुई महसूस हो रही हैं। इसी के ऊपर कुछ तफसीली बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम मौजूद है।
شیخ وقاص صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر پہلے تو میں احتجاج کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ یہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی جو صحت تھی اس حوالے سے سب سے پہلے پی ٹی آئی کو پتہ چلا اور انہوں نے ریزرویشن بھی شو کی. 1-2 دن تک تو گورنمنٹ مان نہیں رہی تھی, آج آفیشلی انہوں نے مان لیا کہ ان کو اسپتال بھی لے جایا گیا ہے. ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا, اور پھر یہ کہ کس حد تک سیٹسفائی ہو سکی ہے پی ٹی آئی جو ان کا بھی انیشیل چیک اپ ہوا ہے ان کی آئی سائٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خبر ہم تک, پورے پاکستان اور پوری دنیا تک, آپ کے ایک بڑے محنتی اور نامور صحافی ہیں اسد اللہ صاحب, انہوں نے یہ خبر جو ہے ہم تک پہنچائی, پوری دنیا تک پہنچائی, اور اس کے بعد فوری ہمارا اس کے اوپر ریاکشن آیا. پھر آپ نے اگلے دن دیکھا کہ بہت سے نامور اخباروں نے اس کے اوپر تحقیق کر کے ڈاکٹرز کو کوٹ کیا اور یہ لکھا کہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے ایسے ہی جیسے بتایا جا رہا. اور پھر ایک اور اینکر نے اس کے اوپر اس کی توثیق بھی کی. ساتھ ساتھ ہمارے لوگ بھی ڈاکٹر سے رابطے میں رہے, کوشش کرتے رہے, ڈاکٹر اشاروں کناروں میں وہ سب کنفرم کرتے رہے, اور ہم ساتھ ساتھ اپنا ریاکشن دیتے رہے. اب بات صرف ملاقات تک کی نہیں رہ گئی ہے, بات یہ ہے کہ آپ خان کو رہا کریں. خان ناحق قید ہے, کوئی جیلوں کے اندر خان کا کوئی علاج نہیں ہوگا. خان کا علاج شوکت خانم میں ہوگا, شوکت خانم کے ڈاکٹرز کریں گے. حکومت کو چاہیے کہ خان صاحب کو فوری رہا کرے, ورنہ یہ جو ہے اس کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ اس کے اوپر رد عمل دے گی. یہ ایک پرامن قوم ہے, پرامن پارٹی ہے, مگر احتجاج کا حق اس کو آئین نے دیا ہے اور وہ احتجاج ہوگا. اور بہتر ہے کہ آپ پرامن آئینی احتجاج سے پہلے آپ خان صاحب کو رہا کریں, مت اس طرح لوگوں کے جذبات سے کھیلیں. دس از ناٹ فیئر. مطلب ہے کہ پہلے رہائی سے آپ نے کوشش کی کہ آپ ملاقاتوں تک لے آئیں, اب بات ہاسپٹلز تک پہنچ گیا. یو ہیو براٹ ہم آؤٹ آف دی ہاسپٹل, یو ٹریٹڈ ہم, یو ٹوک ہم بیک, وی وانٹ ہم ریلیزڈ. بالکل ٹھیک. اچھا, لیکن سر اب لیکن سچویشن تو کوئی خاص بہتر نہیں ہو سکی ہے نا. ان کو لے کے جایا گیا ہے, ان کا چیک اپ کروایا گیا ہے, اور پھر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سب ٹھیک ہے. تو اڈیالہ کے باہر تو ابھی بھی ہر ہفتے ہی تقریباً ان کی بہنیں بھی جا رہی ہیں, پارٹی ورکرز بھی جا رہے ہیں, اور غالباً آفریدی صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ شاید اس ہفتے جو آنے والا ہے اس میں آئیں گے اڈیالہ میں, باہر آ کر سٹ ڈاؤن کریں گے. لیکن اس سے پہلے بھی جو ہوئے تھے اس میں فرق تو نہیں پڑا تھا. As we speak right now, سہیل آفریدی is sitting in front of اڈیالہ right now. وہ اس وقت وہاں بیٹھے ہیں. بہت سے پنجاب کے ورکرز اور ان کے ساتھ آنے والے کچھ کے پی کے ورکرز وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں, اور وہ وہاں پہ سلمان کو رجا صاحب بھی موجود ہیں, وہاں ان کی کیبنٹ کے بھی چند وزراء ان کے ساتھ موجود ہیں. تو انہوں نے کہا تھا میں آؤں گا جمعرات کو, آج جمعرات ہے, ہیز دیئر. وہاں پہ بیٹھے ہیں, اور تمام لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں, صرف ایک چیف منسٹر نہیں, باقی جتنے لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ سخت نالا ہے, سخت دکھی ہے, سخت پریشان ہے اور فرسٹریٹڈ ہے کہ کیوں یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے. یہ تو ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں, آج پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کی طرف سے صرف ایک ہی سٹوری ہے, وہ ہے عمران خان کی ہیلتھ کے حوالے سے. آج آپ دیکھیں ذرا انٹرنیشنل میڈیا, صرف خان کی ہیلتھ کی سٹوریز ہیں. لیکن اب پاکستان میں سر بات کرنے پہ اس پہ بڑے مسائل ہیں نا. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب یہ سچویشن آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی کمیٹیوں کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں اور 8 فروری بھی نزدیک ہے. بات یہ کر رہے ہیں لوگ اسلام آباد میں کہ شاید اب گورنمنٹ اور پی ٹی آئی میں شاید مذاکرات ہونے کی جو آپشن ہے بڑی معدوم ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی. ویسے بھی پی ٹی آئی نے تو مذاکرات کرنے بھی نہیں تھے. ہم تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ خان نے خود روکا ہے, پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرے گی. ٹی ٹی اے پی والوں نے کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں تو کریں. 8 فروری بینڈیٹ چوری کا وہ ہے علامتی, اس حوالے سے بات ہوگی. نہیں, لیکن سر یہ جو آپ نے بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بات کی ہے, تو یہ بھی سر پی ٹی آئی بھی اس کا حصہ ہی ہے نا. مگر چکزئی صاحب بھی تو ابھی تک مذاکرات کے حوالے سے نہ انہوں نے کوئی قدم بڑھایا ہے, نہ گورنمنٹ نے بڑھایا. حالانکہ انہوں نے 1-2 تقاریر کی ہیں ایوان کے اندر, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک کوئی ماحول نہیں بنا. آپ کو نہیں لگتا کہ بات چیت؟ جی, ہم کون سا کوئی مرے جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے, صاحب جانے اور ان کا حکومت جانے, ٹی ٹی اے پی والے اپنا خود فیصلہ کرتے رہیں گے. ہماری نمائندگی موجود ہے بیچ میں.
صحیح، یعنی کہ آپ لوگ اتنا زیادہ پر امید نہیں ہے ڈائلاگ کے حوالے سے. اچھا، یہ جو 8 فروری کی ڈیڈ لائن ہے احتجاج کی، اس پہ یہ بات درست ہے کہ اچکزئی صاحب کی یہ رائے ہے کہ اس کو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر احتجاج کو کیا جائے؟ کوئی لاہے عمل ابھی تک پی ٹی آئی نے آفیشلی اناؤنس نہیں کیا. نہیں، پی ٹی آئی نے آفیشلی اناؤنس نہیں کرنا، یہ آفیشلی اناؤنس کرنا ہے ٹی ٹی اے پی نے، جو انہوں نے کر دیا ہے، اور وہ بالکل یہی کہتے ہیں کہ ضلع کی سطح کے اوپر آپ اس پہ احتجاج ہو کریں. صحیح. تو سر کیسے کیا جائے گا؟ پنجاب میں تو اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ پریشر، مطلب آپ بھی جانتے ہیں پنجاب میں مشکل ہوتا ہے. یہ تو پرامن احتجاج ہوگا انجمن تاجران سے، بازاروں کے صدور سے، ٹرانسپورٹ آرگنائزیشن سے، جن کی یہ سب حصہ ہوتے ہیں، ان کے صدور، ان کی جو باڈیز ہوتی ہیں بازاروں کے صدور، ان سب سے بیٹھ کے انہیں قائل کیا جائے گا کہ آپ لیکن آپ کسی کی دکان زبردستی تو نہیں بند کروا سکتے نا. آپ کہہ ہی سکتے ہیں یار مہربانی کرو، سولیڈرٹی کا اظہار کرو. اس حوالے سے سندھ کے کل میں کلپس دیکھ رہا تھا بہت سارے پی ٹی آئی کے، اس میں وہ لوگ کر رہے تھے پمفلیٹس تقسیم کر رہے تھے بازاروں میں، اور پنجاب میں لوگ کر رہے تھے پمفلیٹس بازاروں میں تقسیم. اس کے ویژولز آ رہے ہیں ہمارے پاس سارے، اور لوگ وہ ایک بلڈ اپ جو ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا سر، ویسے چلیں اگر یہ ڈسٹرکٹ لیول کی سطح پر ہوتے ہیں اور جس حد تک بھی ہو جائیں پروونسز میں، آپ کے خیال میں یہ جو ابھی پولیٹیکلی آپ لوگ کمیٹیوں کو رن کر رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی شبلی فراز صاحب اور ایوب صاحب نے اپنے آپ کو کمیٹی سے نکالا ہے والنٹریلی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے، یا واقعی جو کیسز وہ فیس کر رہے ہیں وہ بنیادی وجہ ہے اس کی کہ وہ کمیٹی سے علیحدہ ہوئے ہیں، ڈیسیجن میکنگ سے علیحدہ ہوئے ہیں؟ نہیں، جس دن ان کو سزا ہوئی تھی the same day he wanted to go, both of them. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سزا ہوئی ہے، ہم باہر آ نہیں سکتے، یہ فیلڈ کے کام ہمارے متعلقہ نہیں ہے. دیکھیں، انفارمیشن کا کام تو دنیا کے کسی کونے سے بیٹھ کے ہو سکتا ہے، اندر بیٹھ کے ہو سکتا ہے، اٹس ناٹ اے فیلڈ جاب. مگر اپوزیشن لیڈر اسمبلی آنا، پوری اپوزیشن کی بات کو ریز کرنا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ سزا کے بعد کیونکہ ہم وہ ہو گئے ہیں تو ہم کام اب نہیں کر سکتے ہیں، دوسرا آپ لوگوں کو اور کو موقع دیں، وہ آ کے اس طرح پارٹیسپیٹ کریں. بٹ انہوں نے کہا کہ وہ خان کی ہر کال کے پابند ہے، ہر کال پہ لبیک کہیں گے، پارٹی میں اتنا ہی ایکٹیولی کریں گے پارٹیسپیٹ پارٹی کے احکامات پہ جس طرح وہ پہلے کرتے رہے ہیں. مگر ذمہ داریاں اور یہ ڈیسیژن میکنگ اب آپ ان دوستوں کے ذمہ لگائیں جو آپ کو ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. درست. سر، یہ سہیل آفریدی صاحب جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، آپ خود بھی ان کا صوبہ دیکھ چکے ہیں، ایشو کیا ہے؟ مطلب کام وہ کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، وادی تیرا کے آپریشن کو ایک مذاق بنا دیا گیا، اس میں ان کو بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں قصور کس کا ہے زیادہ؟ دیکھیں، ان کا مذاق بنانے میں یا اس سارے ایشو کو کریٹ کرنے میں وہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. ذمہ داری تو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، ذمہ داری تو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے نا، آپریشن تو فیڈرل گورنمنٹ کرواتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور بالکل یہ آپ کے سامنے ہے کہ ڈرونز کے حوالے سے بھی ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کہتے ہیں یہ آپ کی ڈومین ہے. آپریشن کے حوالے سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وفاقی حکومت کیوں یہ سمجھتی ہے کہ کے پی کہ وہ علاقے جہاں وہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ کوئی پاکستان کا حصہ نہیں ہے. آپ دیکھیں عوام کس مصیبت میں ہے، کتنی سخت سردی کے اندر ایک بہت بڑا ہیومن کرائسس کریٹ ہو گیا وہاں پہ، اور وہ کیا ہیلپ کر رہے ہیں. وہ 4 ارب تو چلے انہوں نے رکھا نا، کے پی گورنمنٹ نے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے. یہ تو اپنے لوگوں کو نہیں پھینک سکتے نا زمین کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لوگ ہیں. مگر فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، کتنے خوراک کے ٹرک بھیجے ہیں، کتنا کیش بھیجا ہے ان کو جو ہے وہ کرنے کے لیے، ان کی مائگریشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو یہ سارا قصور جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، جو کہ آپریشنز، ڈرونز اور اس مائگریشن کی ذمہ دار ہے. صحیح. آخری سوال سر آپ سے کہ آپ کے خیال میں اب جو صورتحال ہو چکی ہے، 70-80% تو لوگ جا چکے ہیں آلریڈی وادی تیرا سے، آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں واقعی آپریشن ہوگا یا جو وفاقی حکومت ڈینائی کر رہی ہے وہ اب آپریشن سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ ہٹیں گے یا نہیں ہٹیں گے، اس پہ بیان تو وہ دے سکتے ہیں. مگر آپریشن یہ کیسے اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟
وہ آپ دیکھ لیں DGSPR صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپریشن تو ہو رہے ہیں, یہ کیسے ڈینائی کرتے ہیں کہ اتنے بے خبر ہیں, ان کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, یا پھر یہ اتنے یملے بن گئے ہیں کہ لوگوں کو یہ پاگل سمجھتے ہیں کہ جی وہ کر رہے ہیں. مطلب کم از کم آپ DGSPR کی پریس کانفرنس ہی دیکھ لیتے, اس کے بعد آپ گفتگو کرتے جو آپ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. اور پاکستان تحریک انصاف یقیناً یہ سمجھتی ہے کہ وادی طیرہ کے حوالے سے جو سچویشن اب بن چکی ہے, اس سچویشن کو اگر مد نظر رکھا جائے تو حالات بجائے بہتر ہونے کے مزید خراب ہو سکتے ہیں. ایک مختصر وقفہ, اور جہاں ہم نے سیاسی کچھ ان تمام اقدامات کی بات کی ہے, وہیں کچھ سائبر سیکیورٹی اور سائبر کرائم سے جڑے اہم ترین ایشوز. آج کل ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور اسی کے حساب سے جس رفتار سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اسی رفتار سے سائبر کرائمز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس حد تک ہم نے ابھی پروگرام کے شروع میں بہت سی پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کا ذکر کیا ہے, وہیں کچھ ایسے بھی ایشوز ہیں جو کہ عام پاکستانی سے جڑے ہیں اور ان لوگوں سے جڑے ہیں جو کہ آج ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں. پاکستان میں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مور دین 50% جو لوگ ہیں وہ ینگسٹرز ہیں, وہ یوتھ ہیں, اور بہت بڑا نمبر ایک ایسا ہے جو کہ ڈیجیٹل میڈیا سے جڑا ہے. لیکن اس میں جہاں کچھ پلسز ہیں وہیں پہ کچھ مائنسز بھی ہیں جن کا آؤٹ کم ہم فیس بھی کرتے ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ سائبر کرائمز یا سائبر سیکیورٹی سے جو جڑے مسائل ہیں وہ بڑی حد تک واضح ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب بھی بہت سے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو بہت کچھ جاننے کے باوجود بھی سائبر فراڈ کا وکٹم بن جاتے ہیں, سائبر کرائم کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں یا ان کے ساتھ مسائل درپیش ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے لیے مربوط پلیٹ فارم کیا ہونا چاہیے, آپ کو کہاں پر جانا چاہیے, آپ کے پاس ریسورسز کیا موجود ہیں, پاکستان ایز اے اسٹیٹ آپ کو آفر کیا کر رہا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ جنرل پبلک کی اویئرنیس کے لیے ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اس میں اسٹیٹک ہے اور اس میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی. بہت سی چیزوں میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ, ہر گزرتے سال کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, اس میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر, اسی حساب سے جو کرائمز ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. لیکن ان کی روک تھام کے لیے اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو عام آدمی کے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ انٹرنیٹ استعمال آپ ضرور کریں, لیکن اس کی سیفٹی کیا ہونی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب ہم بہت سی چیزیں, چاہے ہم ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہوں, ہمارے بینک اکاؤنٹس ہوں, پرچیزنگ ہو, وہ ہم موبائلز کے اوپر کرنے لگے ہیں. لیکن اس میں سیفٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کو ہر صورت میں ملحوظ خاطر رکھنا ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس سیگمنٹ میں ہم ذرا ڈیٹیل میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہیں گے فار جنرل پبلک اویئرنیس کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں, اور ڈیجیٹلی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ہم کسی بھی سائبر کرائم کا شکار نہ ہوں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس پر بات کرنے کے لیے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہوں گے DG ویجیلنس ڈاکٹر مکرم خان صاحب. ڈاکٹر صاحب, سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. سر ویسے تو ہم بڑا ڈرتے ہیں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے, کبھی ATM کی ڈیٹیلز شیئر کرنی پڑیں یا بینک اکاؤنٹس کی شیئر کرنی پڑیں. ایک زمانہ تھا جب ہمیں رینڈم کالز آ جاتی تھیں اور تفصیل پوچھنے لگتے تھے, بہت سے لوگ اس وقت بتا بھی دیتے تھے, لیکن اب تھوڑے سے لوگ اٹینٹو بھی ہو گئے. آپ کے خیال میں یہ جو بیسکلی سائبر کرائم ہے, سائبر فراڈ ہے, اس کو ہم صرف انہی چیزوں سے لنک کر سکتے ہیں, یا اس کی بنیادی جو ڈیفینیشن ہے اس کو کیسے ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو سمجھ آئے کہ اس پوری امبریلا میں یہ تمام چیزیں سائبر کرائم یا سائبر فراڈ کے زمرے میں آتی ہیں؟ جی ہاں, کرائم بیسیکلی نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکل ڈومین میں ہوتا ہے. ایک چور ہمارے گھر میں آ جاتا ہے فزیکلی اور وہ چوری کر لیتا ہے, یا کوئی چیٹنگ کرتا ہے تو فزیکلی کوئی چیز آپ کی چرا لیتا ہے یا کوئی کس طرح کی آپ کی. لیکن اس میں جو استعمال ہے وہ آپ کے موبائل فون, آپ کے کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے کوئی آپ کو چیٹ کرے, آپ کا ڈیٹا چوری کر لے, فائنینشلی آپ کے اکاؤنٹ میں جا کر آپ کے پیسے چوری کر لے. اور کیونکہ ابھی ہر چیز ڈیجیٹلی ہو گئی ہے, اور اس کے لیے اس انسان کا پاکستان کے اندر, آپ کے شہر کے اندر, آپ کے گھر کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے. اٹ از بارڈر لیس, کہیں بھی ہو سکتا ہے, کہیں سے بھی ہو کر اس کو کر سکتا ہے. تو اس کا کینوس بہت بڑا ہے. فزیکلی ایک چوری سے یا ایک چیٹنگ سے اس کا کینوس بھی بہت بڑا ہے. اس میں سوفسٹیکیشن بھی بہت زیادہ ہے کہ چور کو آپ پکڑ سکتے ہیں, اس کا کھورا نکال سکتے ہیں یا اس کو ٹریس کر سکتے ہیں. دیر آر سرٹن تھنگ جس سے ہم اس کو ٹریس بیک کر سکتے ہیں. اس میں آبسکیورٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے کہ وہ چھپ کر کس طریقے سے بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ واٹس ایپ سے آپ کو کال آئے گی, آپ اس کو رپورٹ کریں گے پولیس کو یا NCCI یا FIA کو. وہ اس کو جب ٹریس بیک کرنے لگیں گے پتہ چلے گا وہ جو موبائل ہے وہ اس کے نمبر پہ نہیں ہے جو کسی ذریعے اکاؤنٹ بنا واٹس ایپ کا. وہ اس کو جب ٹریس بیک کرنے لگیں گے, PTA سے پوچھیں گے
کہ یہ نمبر ہے, اس کی ڈیٹیل ہمیں بتائیں, تو ہمیں پتہ چلے گا کوئی بھکر میں, میاں والی میں کوئی لیڈی ہے جس نے اپنا شناختی کارڈ کسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں یا کسی جگہ پہ شاپنگ کرتے ہوئے دیا تھا, اور اس کے ذریعے سم ایشو کی گئی ہے. اس سم پر یہ بھی ہوتا ہے, جی ہاں جی ہاں, ایگزیکٹلی اس سم پر اس نے اپنا واٹس ایپ کا اکاؤنٹ بنایا اور اس سم کو پھینک دیا, پھر اس کے ذریعے اس نے 1 یا 2 لوگوں کو اس طرح فراڈ کیا, اور اس کے بعد اس سم کو ختم کر کے اس کا اکاؤنٹ کو چینج کر کے دوسرا کر لیا. ان لوگوں کے بعد یہ بڑا منظم گروپ ہے جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کی سمز ہوتی ہیں, اور وہ اس کے ذریعے ایک سم کے ذریعے 1 یا 2 فراڈ کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں اور دوسری سم استعمال کر لیتے ہیں. تو آپ واٹس ایپ کیونکہ وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے, اس کی ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی پی ٹی کے پاس. اچھا لوگ, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لوگ کہتے ہیں جی واٹس ایپ سیف نہیں ہے, واٹس ایپ کے اوپر بھی ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے, یہ بات صحیح ہے؟ اس کے طریقے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا واٹس ایپ گروپ, واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہو جائے, وہ اس طرح کہ کوئی آپ کے نمبر پر واٹس ایپ انسٹال کرنے کی کوشش کرے, اس کی صورت میں اس کا او ٹی پی 1 ٹائم پاسورڈ وہ آپ کے سم پہ آئے گا, اور آپ کو پھر وہ کوئی کال کرے آپ کا ریلیٹو بن کر یا آپ کو ڈیلیوری جیسے مطلب ٹی سی ایس کا نمائندہ بن کر وہ کہے کہ جی آپ کا پارسل میرے پاس آیا ہوا ہے اور یہ آپ کے گھر پر ڈیلیور کر دوں یا آپ یہاں پہ آ کر لینا چاہیں گے. آپ کہیں گے جی میرے گھر پر ڈیلیور کر دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, میں کنفرمیشن کے لیے صرف آپ کے پاس باکس نمبر آیا ہے تو وہ اگر آپ مجھے دے دیں تو میں اس کو آپ کے گھر ڈیلیور کر دیتا ہوں. یو ڈو ناٹ نو کہ وہ باکس نمبر ہے کیا ہے, وہ اصل میں او ٹی پی ہوتا ہے 1 ٹائم پاسورڈ. آپ سمپلسٹی میں اس کو شیئر کر دیتے ہیں اور وہ آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ اپنے فون پر انسٹال کر لیتا ہے. اس کے ذریعے واقعی ایسا ہو جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک. اس سے پھر نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے تمام کانٹیکٹس کو فون کر کے بتاتا ہے کہ میں اس وقت مشکل میں, بلکہ میسج کرے گا کہ میں اس وقت مشکل میں ہوں, میں یہاں پہ پھنسا ہوا ہوں, میرا چلان ہو گیا ہے, مجھے فوراً پیسے چاہیے, پولیس نے مجھے. ہمارے ٹیم ممبر کے ساتھ ویسے یہ ہمارے ہیں, ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کے کانٹیکٹس کو فون کر کے یا وہ میسج کر کے کہے گا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا, میں مشکل میں ہوں, مجھے 30,000 روپے بھیج دیں. وہ آپ نہ سمجھی میں اس کو ایزی پیسہ یا جیز کیش یا کسی اور اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے بھیج دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہو جائے تو آپ کے جتنے میسیجز ہیں, جتنی ویڈیوز اس کے اوپر آئی ہیں, جتنے دوستوں نے شیئر کی ہوئی ہیں, جتنے آپ کے فوٹوز ہیں, وہ تمام اس کے ایکسیس میں. بالکل. وہ دیکھیں آپ کو بہت پرائیویٹ ڈیٹا ہے, وہ جو کہ لے کے آپ کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے, وہ آپ کا کاپی کر کے اور بیچ بھی سکتا ہے. تو اس کے نہ صرف یہ کہ فائنینشیل فراڈ وہ کر سکتا ہے آپ کے ساتھ, بلکہ آپ کے ایموشنلی آپ بڑا ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اچھا سر, یہ تو 2-3 چیزیں تو بڑی کرٹیکل ہیں, مطلب میں خود حیران ہوں, بہت سی چیزوں کا مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے, لیکن آپ کے خیال میں پاکستان میں سب سے زیادہ کون سی قسم کے فراڈ ہوتے ہیں؟ 2 ایک تو آپ نے بتا دیے ہیں, ہاں اس کے علاوہ یہ ای چالان کا بھی آ سکتا ہے. آپ کے پاس میسج آئے, اس کے اندر پر لنک ہو جس کو کہ فشنگ اٹیک کہتے ہیں کہ جی آپ کا ای چالان ہو گیا ہے, آپ اس لنک کو کلک کریں اور یہاں پہ آپ رابطہ کریں. وہ کلک کرے گا, وہ کوئی ایک فیک ویب سائٹ ہوگی, اس پہ فارم بھریں گے, آپ کا پرسنل ڈاٹا چلے جائے گا, یا وہاں پہ وہ ایک فیک وہ اکاؤنٹ دے گا کہ اس نمبر پہ آپ پیسے بھر دیں اور اس کے جمع کرا دیں. یا موبائل فون کو پی ٹی اے اپروو کروانے کے لیے کئی ویب سائٹس بنی ہوتی ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس ویب سائٹ پہ آ جائیں, ہم آپ یا یہ نمبر ہے واٹس ایپ کا, اس پہ کال کریں, ہم آپ کا فون رجسٹر کر دیتے ہیں. اصل میں 2-3 چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یا تو لالچ کا ایلیمنٹ شامل ہوگا, یا کوئی ڈر خوف کا ایلیمنٹ شامل ہوگا کہ میں پولیس سے بول رہا ہوں, آپ کا بیٹا میرے پاس ہے, یا میں وہ اکثر یہ میسج ضرور آتا ہے میں بہت ضرورت مند ہوں اور میرے بڑے سارے بچے ہیں اور مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں. سمپتھی کا ایلیمنٹ یا خوف کا ایلیمنٹ یا ارجنسی کا ایلیمنٹ. ارجنسی اس طرح کہ جلدی سے ہم یہ ختم کرنے لگے ہیں, آپ کا نام نکلا ہے, آپ اگر آپ دینا چاہیں تو آپ فوراً دے دیں, اور وہ ایسی ارجنسی کریٹ کرتے ہیں کہ ہم سوچنے سے بالکل آری ہو جاتے ہیں اور ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. دے آر پروفیشنل پیپل. ایک رپورٹ کے مطابق پورے گاؤں کے گاؤں یہ کام کر رہے ہیں اور پروفیشنلی اتنا وہ کروڈ اپ ہو گئے ہیں, روزانہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کال کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ہمسائے ملک میں بھی جمتا آ رہا ہے, ایک گاؤں کا واقعہ وہ تھا کہ وہاں پہ بھی سارے کے سارے لوگ یہی کام کر رہے ہیں اور امریکہ نے ان کو پکڑا یا مختلف لوگوں نے ان کو کریک ڈاؤن کیا. ہمارے بھی یہاں پتہ چلا تھا کہ امریکہ نے کچھ ہمارے گاؤں ہیں یا ان کو کریک ڈاؤن کیا اور وہاں پہ لوگوں کو پکڑا. سو دے آر ویری کروڈ اپ پیپل. اور وہ اس طریقے ہی میں نے نوٹس کیا ہے, اس طرح مجھے بھی 1-2 کال آئی
تو وہ بڑا ہی پڑھا لکھا. آپ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. میں شکر ہے کہ میں بچ گیا, لیکن کیونکہ مجھے پتا تھا. نہیں آلموسٹ مجھے لگتا ہے ہر پاکستانی کو کال آئی ہے. تو وہ مطلب بہت ہی, اس نے مجھے بتایا کہ میں ادھر جو ہے نا یہ ٹی سی ایس یا پتہ نہیں پی ایس او کس کے اس میں ایگزیکٹو, میں ڈائریکٹر آپریشن ہوں, اور میں یہ ہے تو بڑا انگلش میں بڑا پولائٹ اور بڑا آفیشیل بننے کی اس کی بات کر رہا تھا. اس طرح میرے ایک دوست کو کال آئی کہ میں ایف آئی اے آفس سے بول رہا ہوں, میں ڈائریکٹر ہوں یہ اور یہ, مطلب اس نے جس طریقے سے بات کی تو ہی ہیڈ نو ریزن ٹو ناٹ ٹو بلیو, اور اس طریقے سے وہ بات کرنا بیکاز دیر پروفیشن. سم ٹائم لوگ اس باتوں میں بھی آ جاتے ہیں. اچھا ویسے سر یہ بڑا مسئلہ ہے, اور مطلب میرا خیال یہ ہے کہ جو آپ کا اپنا ادارہ بھی ہے وہ بہت سارے سیکٹرز میں, یہ تو ایک حصہ ہے نا سائبر کرائم ہو کیسے رہا ہے, لیکن ڈیجیٹل میڈیا کے لیے آپ لوگ اور بھی بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو ایکچولی پی ٹی اے کا فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے کیا ویژن ہے کہ سائبر کرائم کو بھی مد نظر رکھیں, عوام کا جو ذاتی ڈیٹا ہے ان کی جو پرائیویسی ہے اس کو بھی رکھیں, بہت ساری چیزیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں, ان کے لیے آپ لوگ پھر کیا پلان کریں؟ بیسیکلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنا مرضی آپ ٹیکنالوجی لگا لیں, کنٹرول لگا لیں, ہمارے اپنے سسٹم میں, سے فار ایگزامپل پی ٹی اے میں بہت اچھی فائر وال لگا لوں, سوئچ لگا لوں, سرور لگا لوں, سارا کچھ لگا لوں, لیکن میرے یوزر اگر اویئر نہیں ہے, وہ خود ہی کسی کو اگر پاسورڈ دے دیں گے اور اس کے کمپرومائز ہو جائے, اس کا لیپ ٹاپ کمپرومائز ہو جائے گا, تو سارے کنٹرول سارے وہ جیپٹائز ہو جائیں گے. تو اس لیے ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس طرح کے فراڈ ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو نہ صرف یہ نارمل فراڈ بلکہ سوشل میڈیا بھی ایک رسپانسبل یوز کیا جائے کہ آپ کسی کے بھی میسج بغیر تحقیق کے آگے نہ بھیج دیں. ایک حدیث بھی ہے کہ جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں آگے نہ بتائیں. بالکل. اور اسی سے تمام یہ پرابلمز جنریٹ ہوتے ہیں کہ ایک کوئی فیک میسج, اور ابھی تو اے آئی کا دور ہے, ڈیپ فیک, اس میں بالکل آپ کی ویڈیو کو دیکھ کے اس سے آپ پکچرز اتنی فیک بننے لگی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ریئل ہیں کہ فیک ہیں. بالکل. اس کے علاوہ آواز, مطلب آپ کو somebody was telling کہ اس کو آواز آئی, فون کال آئی اور بالکل اس کے بیٹے کی آواز تھی. وہ کہہ رہا تھا ابو میں ادھر مشکل میں ہوں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سو اے آئی کے ذریعے نہ صرف آپ آواز سینتھسائز کر سکتے ہیں, آپ تصویر یا ویڈیو بھی سینتھسائز کر کے ڈیپ فیک کر کے آپ کسی کو دے سکتے ہیں. تو ہمیں اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ دیکھیں یورپ میں اس طرح کے فراڈ کم ہوتے ہیں بیکاز پیپل آر اویئر, ایجوکیٹڈ, اور ان کو اویئر کیا بھی جاتا ہے. یہاں پہ بھی ہمارے لوگ, اور زیادہ تر لوگ جو وکٹم ہوتے ہیں وہ بچے ہیں, خواتین ہیں, یا ہمارے ان ایجوکیٹڈ یا لمیٹڈ ایجوکیٹڈ لوگ وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم ایک بہت ہی ایگریسو قسم کی کمپین ہم نے چلائی ہے جس میں ہم لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں ود انفوگرافس یا سوشل میڈیا کے ذریعے. ہمارے تمام سوشل میڈیا پہ ہمارے چینلز ہیں, ان کے ذریعے ہم ان کو آگاہی کے میسیجز دیتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ کالر ٹون کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو انفارم کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جتنا لوگ ٹرین ہوں گے, جتنا لوگ ایجوکیٹڈ ہوں گے, جتنا لوگوں کو پتہ ہوگا, اتنا کم سے یہ چیز منیمائز ہو سکے گی. بہت ہی زبردست یہ چیزیں ایسی جو کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بینیفیشل تو ہیں, کیونکہ موبائل اب ایک ایسی چیز ہو چکی ہے جو ہر پاکستانی کے پاس تقریباً موجود ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ تمام مسائل ہر پاکستانی اس سے کبھی نہ کبھی گزرتا ہے. اویئرنیس ہونی بہت ضروری ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہمیشہ ہم وہ جانتے بھی رہیں اور سمجھتے بھی رہیں. بہت شکریہ سے ڈاکٹر مکرم خان صاحب ڈی جی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پاکستان کے لوگوں کے لیے یقیناً انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہونی بڑی ضروری ہے. بہت سے مسائل سیاسی طور پر اپنی جگہ, لیکن کچھ چیزیں جو کہ آپ کے اپنے سیفٹی میجرز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.